السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک درزی رہا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا عبداللہ۔ اس کی دکان میں بہت سے کاریگر کام کرتے تھے۔ ان میں سعود نام کا ایک نوجوان بھی تھا، بہت خوبصورت اور لمبا تڑنگا۔ پتہ نہیں اس کے ماں باپ کون تھے۔ عبداللہ نے اسے چھٹپن سے پالا تھا اور اپنی اولاد کی طرح چاہا تھا۔ سعود میں جہاں بہت سی اچھائیاں تھیں، وہاں اس میں ایک برائی بھی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ بس سوتے جاگتے یہی سپنے دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ کا وزیر اسکندریہ آیا۔ عبداللہ بڑا نامی درزی تھا۔ بڑے بڑے امیر اور سرکاری افسر اس سے کپڑے سلواتے تھے۔ وزیر نے اسے محل میں بلوایا اور کہا کہ ہمارے چوغے کا دامن تھوڑا سا پھٹ گیا ہے، اس طرح رفو کرنا کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ عبداللہ چوغا لے کر دکان پر آیا اور سعود کو رفو کرنے کے لیے دے دیا، کیونکہ تمام کاریگروں میں وہی سب سے ہوشیار اور تجربے کار تھا۔ دکان کی چابیاں سعود کے پاس رہتی تھیں۔ صبح کے وقت وہی دکان کھولتا اور شام کو وہی بند کرتا تھا۔ اس دن شام کو جب سب کاریگر چلے گئے اور سعود دکان بند کرنے لگا تو اس کے دل میں ایک عجیب خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کہ چوغا پہن کر دیکھوں تو صحیح کہ کیسا لگتا ہوں۔ اس نے کھونٹی سے چوغا اتارا اور پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خوبصورت تو وہ تھا ہی، چوغے نے حسن میں 4 چاند لگا دیے۔ اس نے دل میں کہا کہ میں شہزادہ ہوں، میں سچ مچ شہزادہ ہوں۔ میرا باپ ضرور کوئی بادشاہ ہے، میں اسے تلاش کروں گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اس نے آڑے وقتوں کے لیے کچھ روپے بچا کر رکھے ہوئے تھے، وہ جیب میں ڈالے اور راتوں رات اسکندریہ سے رخصت ہو گیا۔ وہ جس بستی سے گزرتا لوگ تعجب کرتے، سوچتے کہ اتنا بڑا آدمی اور پیدل جا رہا ہے۔ سعود تاڑ گیا کہ لوگ اسے دیکھ کر حیرت کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے اگلے گاؤں میں پہنچ کر ایک مریل سا گھوڑا خریدا اور اس پر سوار ہو کر آگے چل دیا۔ تھوڑی دور ہی گیا ہوگا کہ ایک گھڑ سوار ملا، 20-22 برس کی عمر، چندے آفتاب چندے ماہتاب۔ اس نے سعود کو بتایا کہ میرا نام ہاشم ہے اور میں مصر کے ایک پاشا یوسف کا بھتیجا ہوں۔ سعود نے بھی اسے کچھ ایسی ہی باتیں بتائیں اور وہ دونوں جلد ہی گہرے دوست بن گئے۔ شام کو وہ ایک قصبے کی سرائے میں ٹھہرے، کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹے تو ہاشم نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ یوسف پاشا کا انتقال ہو چکا ہے۔ مرتے وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بھتیجے نہیں بلکہ ملک لیبیا کے بادشاہ کے بیٹے ہو۔ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے نجومیوں نے بادشاہ کو بتایا تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اسے اس وقت تک نہ دیکھنا جب تک وہ 22 سال کا نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ نے اسے دیکھا تو وہ مر جائے گا۔ بادشاہ کو دکھ تو بہت ہوا، مگر کرتا بھی تو کیا۔ یوسف پاشا اس کا بچپن کا دوست تھا اور مصر کے دارالسلطنت قاہرہ میں رہتا تھا۔ میرے والد نے مجھے پیدا ہوتے ہی پاشا کے پاس بھیج دیا اور اس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ اس نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا کہ تم اس سال رمضان کی 4 تاریخ کو پورے 22 سال کے ہو جاؤ گے۔ اس دن تم السراج کے مقام پر جانا جو اسکندریہ سے 4 دن کے فاصلے پر ہے۔ وہاں کچھ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہیں تم یہ خچر دکھانا اور کہنا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کی آپ کو تلاش ہے۔ وہ خنجر کہاں ہے؟ سعود نے جلدی سے اس سے معلوم کیا۔ ہاشم نے جواب دیا کہ میری پیٹی میں ہے۔ یہ عجیب و غریب کہانی سن کر سعود کے دل میں لالچ نے گھر کر دیا۔ اس نے سوچا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ اب یہ تو کچھ دنوں میں ایک سلطنت کا وارث بن جائے گا اور میں یوں ہی جوتیاں چٹ کھاتا پھروں گا۔ اس نے ہاشم کی طرف دیکھا جو بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ یکایک اس کے دل میں ایک خطرناک خیال آیا کہ وہ چپکے سے اٹھا، ہاشم کی پیٹی سے خنجر نکالا اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا ہو گیا۔ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی اور سعود کو 4 تاریخ تک السراج کے مقام پر پہنچنا تھا، لیکن وہ ہاشم کے تیز رفتار گھوڑے پر تیسرے ہی دن رات کو وہاں پہنچ گیا۔
यहाँ चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां थीं और बीच में एक मैदान था जिसमें कहीं कहीं खजूर के कुछ दरख्त थे। सऊद ने एक दरख्त के नीचे घोड़ा बांधा और पैर पसार कर सो गया। दूसरे दिन सुबह को घोड़ों की टापों की आवाज आई। सऊद हड़बड़ा कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। कुछ देर के बाद 15-20 घड़सवार मैदान में आए और एक दरख्त के पास ठहर गए। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी पगड़ी में एक बहुत बड़ा लाल जगमगा रहा था। वो सबसे आगे था और बाकी सब लोग अदब से उसके पीछे हाथ बांधे हुए खड़े थे। सऊद ने सोचा कि यही बादशाह है। वो दौड़ता हुआ उसके पास गया, झुककर 3 दफा सलाम किया और बोला, मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी हुजूर को तलाश है, ये रहा मेरा खंजर। बादशाह ने खंजर देखा और फिर दोनों हाथ फैलाकर सऊद को अपने सीने से लगा लिया। ऐन उसी वक्त किसी शख्स की दूर से आवाज आई, ठहरिए ठहरिए। सऊद ने सर उठाकर आवाज की तरफ देखा तो उसके पैरों तले की जमीन ही निकल गई। हाशिम उसके मरियल घोड़े पर सवार चला आ रहा था। हाशिम चीख कर बोला, ये शख्स मकार है, धोखेबाज है, असल शहजादा मैं हूँ। बादशाह के सिपाही हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर कभी हाशिम को देखते और कभी सऊद को। आखिर उनकी निगाहें बादशाह के चेहरे पर जम गईं कि देखें कि वो क्या फैसला करता है। बादशाह ने गुस्से से होंठ काटा और कड़क कर बोला, ये नौजवान पागल मालूम होता है, उसे घोड़े की पीठ से बांध दो, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे और ऐसी सजा देंगे कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। बस हुक्म की देर थी। सिपाहियों ने हाशिम की मशकें कस लीं और घोड़े की पीठ पर ऊंधा लिटाकर रस्सियों से बांध दिया। 2 दिन और 2 रातों के सफर के बाद बादशाह अपने मुल्क लिबिया की सरहद में दाखिल हुआ। सऊद बड़ी शान से घोड़े पर बैठा बादशाह के पहलू में चल रहा था और हाशिम घोड़े से बांधा पीछे पीछे आ रहा था। तमाम गांव, कस्बे और शहर दुल्हन की तरह सजाए गए थे। गली कोचों में झंडियां लगी हुई थीं और चौकों में खूबसूरत दरवाजे लगे हुए थे। शाही जुलूस जिधर से गुजरता लोग उसकी राह में आंखें बिछाते। शाही महल में मलका अपने प्यारे बेटे का इंतजार कर रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था और आंखों से खुशी के आंसू रवां थे। शाही जुलूस महल में दाखिल हुआ तो नकारचियों ने नकारे बजा बजा कर आमद का ऐलान किया। मलका मारे खुशी के नंगे सर नंगे पैर दौड़ी दौड़ी आई और बेइख्तियार सऊद को गले से लगा लिया, मगर फिर एकाएक पीछे हटी और बोली, नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। बादशाह ने कहा, आप क्या फरमा रही हैं मलके आलिया, यही आपका बेटा है, इसे सीने से लगाकर कलेजा ठंडा कीजिए। मलका दोनों हाथ हिलाते हुए पीछे हटी, नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। ऐन उसी वक्त दरवाजा खुला। हाशिम दरबानों को धक्के देता हुआ अंदर आया और बादशाह के कदमों में सर रखकर बोला, आप मुझे अपने हाथ से कत्ल कर दीजिए, मैं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा कि इस पागल को किसने छोड़ दिया है, पकड़ लो इसे और जंजीरों में जकड़कर काल कोठड़ी में बंद कर दो, कल सुबह हम इसकी किस्मत का फैसला करेंगे। मलका आगे बढ़कर बोली, ठहरिए, मैंने इस नौजवान को पहली दफा देखा है, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल इसकी तरफ खिंचा जा रहा है। मेरी ममता कह रही है कि यही मेरा बेटा है। बादशाह बोला कि ये किस तरह हो सकता है? अल सिराज के मकाम पर यही नौजवान मुझे मिला था और निशानी दिखाई थी जो मैंने यूसुफ पाशा को दी थी। हाशिम ने कहा कि जब मैं सो रहा था तो इस धोखेबाज ने वो खंजर मेरी पेटी से निकाल लिया और मेरे ही घोड़े पर सवार होकर भाग गया। सऊद बोला, ये गलत है आलिजा, ये शख्स अस्कंदरिया का एक मामूली सा दर्जी है और आपका बेटा बनकर ताजो तख्त पर कब्जा करना चाहता है। बादशाह सर पकड़कर बोला, आह, कुछ समझ में नहीं आता। मलका ने कहा कि हुजूर, यूसुफ पाशा ही से क्यों नहीं मालूम कर लेते? बादशाह ने जवाब दिया कि वो तो मर चुका है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मलका ने कहा, हुजूर, मुझे 3 दिन की मोहलत दें, इंशाअल्लाह मैं साबित कर दिखाऊंगी कि हमारा असली बेटा कौन सा है। मलका ने जनान खाने में आकर बहुत सोचा, बहुत मगज खपाया, लेकिन कुछ भी समझ न आया। मलका की एक मुंह चढ़ी बांधी फरहत बहुत अक्लमंद और होशियार थी। उसने हाथ बांध कर कहा, मलका आलिया, इजाजत दें तो बंदी कुछ अर्ज करे। मलका ने कहा, इजाजत है हुजूर। इन नौजवानों की गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया है कि इनमें से एक शहजादा है
اور دوسرا درزی، لیکن ہم یہ کیسے ثابت کریں گے؟ ملکہ نے اس سے سوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، تنہائی میں عرض کروں گی۔ ملکہ نے تالی بجا کر تخلیہ کر دیا۔ لونڈیوں اور باندیوں نے جھک کر 3 فرشی سلام کیے اور الٹے قدموں باہر نکل گئیں۔ فرحت نے ملکہ کے کان سے منہ لگایا اور دونوں دیر تک خسر پھسر کرتی رہیں۔ دوسرے دن بادشاہ نے دربار لگایا۔ دونوں نوجوان دربار میں پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اب آپ ثابت کریں کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ ملکہ بولی، عالی جاہ، ان دونوں کو کپڑا، قینچی اور سوئی دھاگا دے کر الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے۔ یہ آج شام تک ایک خوبصورت سی پوشاک سیئیں کہ جس پوشاک کی کاٹ اور سلائی بے عیب ہوگی وہی شہزادہ ہوگا۔ امتحان کچھ عجیب سا تھا۔ بادشاہ پہلے تو ہچکچایا مگر پھر راضی ہو گیا۔ سعود اور ہاشم کو کپڑا اور سینے پرونے کا سامان دے کر الگ الگ کمروں میں بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن صبح کو پھر دربار لگا۔ تمام وزیر اور امیر جمع ہوئے۔ سعود کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں مگر ہاشم کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ سعود نے آگے بڑھ کر پہلے اپنی پوشاک پیش کی۔ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا، بولا، واہ واہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت پوشاک سی ہے، کمال کر دیا، ہمارے شاہی درزی بھی ایسی پوشاک نہیں سی سکتے۔ ملکہ نے مسکرا کر ہاشم کی طرف دیکھا اور بولی، نوجوان، اب تم اپنی پوشاک دکھاؤ۔ ہاشم نے انسلا کپڑا فرش پر پٹخ دیا اور بولا، حضور، یوسف پاشا نے مجھے شہ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی سکھائی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ پوشاک کس طرح سے سی جاتی ہے۔ ملکہ جلدی سے اٹھی اور ہاشم کو سینے سے لگا کر بولی، میرا دل کہہ رہا تھا کہ تو ہی میرا بیٹا ہے، اب اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہا۔ جہاں پناہ، اب بھی آپ نہیں سمجھے کہ شہزادہ کون ہے اور درزی کون؟ بادشاہ نے سعود سے کہا، او دھوکے باز، فریبی لڑکے، سچ سچ بتا تو کون ہے اور یہ سوانگ کیوں رچایا، ورنہ یاد رکھ تیرے سارے بخیے ادھیڑ دوں گا۔ سعود کا منہ پھیکا ہو گیا، سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا اور اوندھے منہ فرش پر گر پڑا اور بولا، عالی جاہ، مجھے معاف کر دیں، میں ایک بد نصیب درزی ہوں، آپ کا حقیقی بیٹا ہاشم ہے، مجھے لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ ہاشم نے کہا، حضور، اسے معاف کر دیجئے، لالچ واقعی انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ ایمانداری کی زندگی بسر کرے گا۔ ملکہ نے کہا، حضور، لڑکا بڑا اچھا کاریگر ہے، ہم سفارش کرتے ہیں کہ اسے شاہی درزیوں میں شامل کر لیا جائے۔ کیوں لڑکے، تمہیں دھوتی شلوار سینی آتی ہے نا؟ سعود سر جھکا کر بولا، حضور، زنانہ کپڑوں کا تو میں ماہر ہوں، ہر قسم کے غرارے، شرارے، بیل باٹم، بیگی شرٹ اور چوڑی دار پاجامے سی سکتا ہوں۔ بادشاہ خوش ہو کر بولا، ہم شہزادے اور ملکہ کی سفارش منظور کرتے ہیں، آج سے یہ شاہی درزی ہے، لیکن ہم نے اپنے درزیوں کو قسم قسم کے خطاب دے رکھے ہیں، اسے کیا خطاب دیا جائے؟ ملکہ نے کہا کہ اسے شہزادے کا خطاب دیا جائے۔ بادشاہ کہا مار کر ہنس پڑا اور پھر اس درزی کو شہزادے کا خطاب دیا گیا۔ جی دوستو، تو آپ نے دیکھی آج یہ بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو اور آپ کو پسند آئی ہوگی، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔